نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بہت ہی تکلیف دہ یہ خبر ہے کہ آج 14 دسمبر سن 2025 بروز اتوار حضرت پیر ذوالفقار علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، یعنی آج ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ سلسلے کے ایک صوفی، ایک صاحب دل ولی، ایک تصوف کے بڑے عہدے پر فائز، ایک بڑے ذمہ دار، دین کے بہترین محرک اور داعی، دعوت و تبلیغ میں اپنا وقت صرف کرنے والے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے قوم و ملت کی رہنمائی کرنے والے ایک بہترین رہبر، اپنی روحانی طاقت سے اور روحانی صلاحیت سے بے شمار لوگوں کو مستفز کرنے والی شخصیت آج ہمارے بیچ سے رخصت ہو گئی۔ یقیناً حضرت مولانا پیر ذوالفقار علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور ان کی خدمات اور ان کی تصنیف، تالیف، ان کی روحانیت، ان کی تبلیغ، ان کی چلت پھرت، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کے اسفار، ان کی مجلسیں، خواہ وہ مجلسیں ان کی حج کے موقع پر بیت اللہ شریف میں مکۃ المکرمہ کے اندر ہو، یا پھر مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کے اندر ہو، یا پھر رمضان المبارک کا آخر عشرہ ہو، جو افریقی ملک میں بلا ناغہ آپ وہاں اخیر عشرہ زیمبیا کے اندر اخیر عشرہ رمضان مبارک کر گزارا کرتے تھے، جہاں آپ کے لا تعداد خلفاء یا خلفاء کی بہت بڑی تعداد، آپ کے متعلقین، آپ کے محبین، آپ کے مریدین اور چاہت محبت رکھنے والے لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ دنیا کے تقریباً 70 ملکوں میں آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے، آپ کو سننے والے، آپ کو سمجھنے والے اور اپنا اصلاحی تعلق آپ سے قائم رکھنے والوں کی تعداد تقریباً 70 ملکوں میں۔ 50 سے زائد ملکوں کا دورہ آپ کا مستقل ہوتا تھا، اور وہ دورہ بھی خالص دین کے لیے، خالص تبلیغ کے لیے، خالص اصلاح حال کے لیے۔ آپ کی دل پر بڑی محنت، اچھی محنت تھی۔ آپ کے جو خطاب کا انداز تھا، بیان کا جو طریقہ تھا، اور آپ کا جو اسلوب تھا، وہ ہر دل عزیز تھا۔ جو آپ کو ایک بار سنتا وہ ہر بار سننے کی کوشش کرتا، جو آپ کو پڑھتا چلا جاتا۔ چہرے پر جو نورانیت اور روحانیت تھی، جو جھلکتی تھی، جو صادق طالب ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھ کر آپ سے جڑنے کی کوشش کرتا۔ پوری زندگی آپ کی کھلی کتاب، سادگی کے ساتھ اسلاف کے نمونہ بن کر آپ نے زندگی گزاری۔ آپ کی پیدائش 1 اپریل 1953 یعنی 1 اپریل 1953 میں جھنگ، جو پاکستان میں ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور آج 14 دسمبر سن 2025 بروز اتوار آپ کی وفات ہو گئی۔ موت العالم، موت العالم، ایک عالم کی موت، ایک عالم جہان کی موت ہے، ایک قبیلے کی موت ہے، بلکہ قبیلے کی موت سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، چونکہ ایک عالم دنیا سے جاتا ہے تو عالم کے جانے کی وجہ سے ایک بہت بڑی خلا واقع ہو جاتی ہے، ایک بڑا نقصان ہوتا ہے، جس کی بھرپائی بہت مشکل ہوتی ہے۔
تو یقیناً حضرت پیر ذوالفقار علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہمارے لیے بہت خسارے کی بات ہے، امت نے ایک عظیم نعمت کھویا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اسکول اور کالج سے تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے 1972 میں بی ایس سی الیکٹرانک انجینئرنگ 1972 میں کی، اور پھر اسی شعبے سے وہ وابستہ رہے اور اس کے چیف بھی بنے۔ 1972 کے بعد جب آپ لاہور میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو وہاں آپ کی ملاقات سید زوار حسین شاہ، جو عمدۃ الفقہ کے مصنف ہیں اور نقشبندی سلسلے کے ایک بڑے صوفی اور بزرگ تھے، ان سے ہو جاتی اور آپ ان سے جڑ جاتے ہیں، ان سے اصلاحی تعلق، روحانی تعلق اور تعلیمی تعلق پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سبقاً آپ انہی استاذ محترم سے سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور ان سے مستقل ان کی زندگی کے آخری دن تک آپ ان سے جڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی ملاقات خواجہ غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو مرشد عالم کے نام سے مشہور ہے، ان سے ہو جاتی، اور پھر پوری زندگی ان کے زندگی کے آخری دن تک، آخری مرحلے تک آپ ان سے جڑے رہتے ہیں، اور ان کی تربیت اور ان کی اصلاح میں آپ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ 1983 کی بات ہے کہ نقشبندی سلسلے سے آپ خلافت سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح رحمانیہ مدرسہ رحمانیہ، یہ جہانیہ منڈی میں، اسی طرح مدرسہ قاسم العلوم جو ملتان میں ہے، وہاں سے آپ کو دور حدیث کی اعزازی ڈگری بھی دی جاتی۔ اس ڈگری سے پہلے آپ نے ابتدائی دینیات، فارسی، عربی کی کچھ کتابیں، اسی طرح حفظ بھی آپ نے مکمل کر لیا تھا، اور پھر بعد میں یہ ساری ڈگریاں آپ کو جو اعزازی ہیں وہ آپ کو دی گئیں۔ آپ کے پیر و مرشد خواجہ غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ باضابطہ دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ، دین کی خدمت اور رشد و ہدایت کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور اس کے لیے دیش بدیش کا دورہ کرتے ہیں، جگہ جگہ ادارے قائم کرتے ہیں، اداروں کی نگہبانی اور اس کی محافظت بھی کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے ادارے آپ سے جڑے ہوئے تھے اور آپ ان کی دیکھ ریکھ فرماتے تھے، جگہ جگہ آپ کے حلقے لگتے تھے، آپ کی مجلسیں منعقد ہوتی تھی، ملک اور بیرون ملک آپ کے عقیدت مندوں کا بڑا ہجوم ہوتا تھا، بڑی تعداد ہوتی تھی، اور گاہ بگاہ آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، لوگ اکٹھے ہوتے اور آپ سے مستفیض ہوتے تھے۔ آپ کے خلفاء کی بڑی تعداد ہے، اور تقریباً کئی ممالک میں آپ کے خلفاء آباد ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب ایک بڑی شخصیت ہیں، آپ کے خلفاء میں سے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری، حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی، حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب نقشبندی، اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب، یہ حضرات بھی ہمارے پیر ذوالفقار علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ آپ کی کتابیں و تصانیف بھی آپ کی طرح نمایاں ہیں۔ آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جن میں فقہ کے بنیادی اصول ہیں، اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات کے نام سے ایک بڑی ضخیم مجلد کتاب ہے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، سکون دل، درد دل، دوائے دل، یہ سب آپ کی تصانیف ہیں۔ خطبات فقیر کے نام سے بھی ماشاءاللہ ایک آپ کی بڑی مضبوط اور ضخیم کتاب موجود ہے۔ اسی طرح عشق الہی، علم نافع اور
معرفت کی مغفرت کی شرطیں، یہ اسی طرح حیا اور پاک دامنی، خواتین اسلام کے کارنامے، متعدد کتاب ہیں آپ کی، ان کتابوں سے فائدہ اور استفادہ کیا جا سکتا ہے اور اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو حضرت پیر ذوالفقار علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا وفات پا جانا ہمارے لیے، امت کے لیے عظیم خسارہ ہے۔ سچ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم سب جتنے بھی ان سے عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے لوگ ہیں، ہم خود اس بات کے مستحق ہیں کہ ہماری تعزیت کی جائے۔ ہم پھر بھی حضرت مولانا پیر ذوالفقار علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے، ان کے اہل خانے سے دل کی گہرائیوں سے تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کے خلفاء سے بھی بطور خاص، ان کے محبین اور متعلقین اور ان کے مرشدین اور ان کے تمام معتقدین اور موردین سے خاص طور سے، اور ان کے تمام چاہنے والوں سے ہم اظہار تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اللہ رب کریم کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ رب کریم حضرت مولانا پیر ذوالفقار علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو، ان کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو، ان کی دعوت، ارشاد، تبلیغ، ان کی نصیحت، ان کی زندگی بھر کی چلت پھرت کو، اور ہر اس عمل اور کام کو جس سے امت کو فائدہ ہوا، نفع ہوا، اللہ رب کریم اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم فرمائے ان اپنی طرف سے، ان کی بال بال مغفرت فرما کر درجات عالیہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور شہداء، صالحین، صدیقین کے ساتھ ان کا حشر فرمائے، اور ان کے خلفاء بطور خاص جو جہاں کہیں بھی موجود ہیں، تمام خلفاء کو اللہ رب کریم خاص طور سے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے راہ پر چلتے ہوئے، اور ان کے ان کاموں کو جو یہ چھوڑ کر گئے ہیں آگے تک چلائے رکھنے اور مضبوطی کے ساتھ ان کاموں کو کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔